السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا فائدہ ہم سب کو پہنچائے، اسے مفید بنائے، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان اوقات سے، ان لمحات سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سواری ہیں۔ میں سب سے زیادہ محتاج اصلاح ہوں۔ اپنے اساتذہ کرام کو جب خط لکھنے کی نوبت آتی ہے تو آخر میں دو لفظ میں لکھا کرتا ہوں، ایک طالب دعا اور محتاج اصلاح۔ یہ شروع سے سال ہر سال سے یہ معمول ہے الحمدللہ کہ طالب دعا اور محتاج اصلاح۔ تو بزرگوں کی خدمت میں جانے کی نوبت جب آتی ہے تو بس اصلاح کی دعا زیادہ مانگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ تو اصلاح اتنی بڑی بات ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا زبردست مقولہ ہے کہ اس امت کا آخری حصہ اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس امت کے آخری حصے کی، ہم لوگ جیسے ہیں، آخری حصے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس طریقے کو نہ اپنائے جو طریقہ امت کے پہلے حصے نے نہیں اپنایا تھا۔ یعنی پہلے حصے کو اصلاح کی دولت جس طریقہ زندگی کے ذریعے ملی تھی، جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، آخری حصے کی اصلاح بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے ہوگی۔ یعنی آخری حصہ اگر پہلے حصے کو فالو نہیں کرے گا، پہلے حصے کی پیروی نہیں کرے گا، امت کا جو پہلا طبقہ ہے، پہلا حصہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، وہ صحابہ والا راستہ اگر کوئی اختیار نہیں کرے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیفیت اپنے اندر اگر پیدا نہیں کرے گا تو وہ آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ، اس امت کا آخری طبقہ، آخری حصہ ہرگز صلاح نہیں پا سکتا، اصلاح اس کی نہیں ہو سکتی الا بما صلح به اولها۔ ہاں، ایک طریقہ ہے اصلاح پانے کا، صلاح و فلاح حاصل کرنے کا، اور اصلاح قلب اور اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر و باطن کی دولت سے اس وقت بہرہ اندوز ہو سکے گا آخری حصہ جب پہلے حصے کی پیروی کی جائے گی، پہلے حصے کا طریقہ زندگی جب اختیار کیا جائے گا، تب جا کے اصلاح کی دولت سے کوئی بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ جنت تک پہنچ جائیں۔ آپ کو احادیث طیبہ کا عظیم الشان ذخیرہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے۔ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ 1 ملین سے زیادہ احادیث طیبہ کا عظیم الشان ذخیرہ موجود ہے، آپ کو ایک حدیث بھی اس طرح نہیں ملے گی کہ جس حدیث میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ یہ عمل ہم کیوں کریں، فلاں عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے، فلاں حکم جو ہمیں دیا گیا ہے، فلاں کام کے کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، ہمارے اوپر فلاں کام لازم کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ ہمیں بتائی جائے، یہ کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، اس حکم کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، حکمت بتائی جائے گی پھر جا کے ہم عمل کریں گے۔ نہیں، آپ کو کیوں کا سوال کسی صحابی کی زبان سے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آج کا مادہ پرست انسان، بلکہ آج کا مادہ پرست مسلمان
جس کے دل میں اسباب کا یقین پیدا ہو گیا ہے، جس کے دل میں 4 پیسے کا فائدہ جس کو پیش نظر ہے کہ جہاں مجھے مفاد ملے گا، جہاں مجھے فائدہ نظر آئے گا، جہاں مجھے 4 پیسے کا فائدہ نظر آئے گا وہاں میں جاؤں گا، اور جہاں فائدہ نظر نہیں آتا، دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا، وہاں کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وقت دینے سے پہلے آج کے دور میں یہ ایک اصول دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچے کہ مجھے کوئی مادی فائدہ ملے گا یا نہیں، مجھے کوئی مال نصیب ہوگا، مجھے کوئی پیسہ ملے گا، میں جو یہ وقت دوں گا، میں کیوں وقت دوں، میں کیوں ان کے ساتھ جاؤں، میرا فائدہ اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ ہر انسان میں آج اکثر و بیشتر یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ فائدہ جب دیکھتا ہے پھر جا کے آگے بڑھتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ بس یہ بات دل میں یقین کے درجے میں بٹھا دی گئی ہے، یہ بات دل میں بالکل اصول مسلمہ کے طور پر دل میں پیوست کر دی گئی ہے، جاگزیں کر دی گئی ہے کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ملے گا پھر جا کے میں یہ کام کروں گا۔ تو کسی نے لطیفہ یہ بنا لیا کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں نے کسی سے پوچھا کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، تو اس نے یہ جواب دیا کہ بھئی مجھے جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیا ہے کیا بلا ہے، جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہے وہاں مجھے لے جاؤ۔ یعنی یہ بات اس ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے جو ذہنیت دل میں پیدا ہو گئی ہے، جو ذہنیت بیٹھ گئی ہے، جو ذہنیت پختہ ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا میں ایک ایسا ذہن بن گیا ہے، دنیا کی زندگی اس طرح انسان نے گزاری ہے کہ بس خواب و خیال میں بھی وہی روش اور وہی انداز کہ جہاں 4 پیسے کا فائدہ نظر آئے گا وہاں میں جاؤں گا، وہی راستہ میں اختیار کروں گا، اسی کے لیے میں وقت دوں گا، اور 4 پیسے کا فائدہ نظر نہیں آتا تو میں وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو وہ جنت میں یہ لطیفہ بنایا، اور لطیفہ یقیناً گڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کس ذہنیت کے عکاسی کرنے والا لطیفہ ہے جو ہمارے حق میں آج کوئی بنا رہا ہے، کوئی بنانے والا بنا رہا ہے کہ 4 پیسے کا فائدہ جہاں ہوگا میں وہاں جاؤں گا، چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ جہنم ہو، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ سوچ پروان چڑھ گئی ہے کہ دنیا کا فائدہ انسان دیکھتا ہے، اور جب فائدہ معلوم ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں، احادیث طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے عظیم الشان ذخیرے میں کوئی ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی، کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں ایک سوال کیا ہو کہ یہ عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کریں، اس عمل کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، حکمت معلوم ہوگی تب جا کے یہ عمل سر انجام دیں گے۔ آج جو ہے کتنے مقررین دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر نیک عمل کے سائنٹیفک فائدے بیان کرنے پر وہ مجبور نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سائنٹیفک فائدے یقیناً موجود ہیں، وہ سائنٹیفک فائدے یقیناً ہیں، صحت کے حوالے سے دنیاوی فائدہ، دین کے مختلف احکامات میں وہ دنیاوی فائدہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس میں حضرت نے وضو کا فائدہ، نماز کا فائدہ، تعداد رکعات کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے، جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ سب بیان فرمائی، لیکن شروع میں ایسا جامع، زبردست اور خوبصورت مقدمہ تحریر فرمایا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی صرف مادی فائدے کے پیش نظر کوئی دین کے حکم پر عمل کرے گا، دنیاوی فائدہ اگر پیش نظر ہو اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کسی حکم دین پر، کسی سنت رسول پر، کسی مسنون عمل پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے نتیجے میں عبادت کا ثواب کوئی نہیں مل سکتا، کوئی وہ عبادت نہیں ہوگی، یہ تو محض دنیاوی کام ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، عبادت کی نیت سے اگر سنتوں پر انسان عمل کرے گا
مختلف احکامات پر وہ عمل پیرا ہوگا تو اس کے نتیجے میں عبادت کا اجر تو اس کو مل کر رہے گا، ملے گا ضرور، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر دنیاوی بے شمار فائدے مل جائیں گے۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن احکامات کے پیچھے جو فلسفہ پوشیدہ ہے، جو حکمتیں پوشیدہ ہے، وہ پہلے معلوم نہیں تھی، اور آج جو ہے مختلف سائنسی ایجادات کے نتیجے میں ان کا فائدہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو ایک صاحب نے کتاب لکھی اور کہا کہ جناب ایک انگریز صاحب نے جو ہے کوئی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے اس طرح جو ہے ورزش کرنے کے، یوں ورزش اور اس طرح سر ہلانے کا جو فائدہ ہے، یوں اگر ہلائے کندھے کی طرف لے جائے، یوں اگر ہلائے کندھے کی طرف لے جائے، تو اس کا کیا انسانی صحت پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بیان کیا ہے اس میں۔ تو کہا کہ آج تک کسی مولوی صاحب نے نماز میں جو سلام پھیرنے کی جو حکمت ہے، وہ آج تک کسی مولوی کی زبان سے ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ اگر یہ بات کسی نے کہی ہے تو فلاں انگریز صاحب نے یا غیر مسلم نے اس کی حکمت بیان کی، تو وہ کیا خاک عبادت ہوگی۔ آپ کی نماز تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر اس نیت سے آپ نماز پڑھیں گے کہ ورزش کا فائدہ ہوگا، ایکسرسائز کا فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ صرف اور صرف اگر صحت کے فائدے کے پیش نظر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور خالص دنیاوی فائدے کے پیش نظر، خالص جسمانی فائدے کے پیش نظر اگر نماز پڑھے گا کہ چونکہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے ہارٹ بیٹنگ کا سلسلہ میرا اچھا رہے گا، خون کی گردش کا جو فطری نظام ہے وہ بہت ہی زبردست اور کامیاب رہے گا، سجدہ میں کروں گا تو سجدہ سر جب نیچے کی طرف ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں خون کا دورانیہ سر کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں برین سٹروک سے بچاؤ کا انتظام ہوگا اور برین سٹروک کے احتمالات کم ہو جائیں گے۔ اس قسم کی سوچ کے تحت محض مادی فائدے کے لیے اور صحت کے فائدے ہی کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف دنیاوی فائدہ، صحت کا فائدہ اگر پیش نظر ہو اور کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز عبادت نہیں ہوگی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ سارے فائدے موجود ہیں لیکن وہ ضمنی فائدے ہیں، وہ سارے فائدے ثانوی درجے کے ہیں، اور جو فائدے ہمیں معلوم ہیں ان کے علاوہ بھی دوسرے جو فائدے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے، بعد میں شاید ان کا علم ہوتا چلا جائے گا جتنے سائنسی ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ سائنسی ایجادات کا سلسلہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اسلام کے جو عقیدہ آخرت ہے اور اسلام کے جو مختلف عقائد ہیں ان کی حقانیت اور ان کی صداقت اور مزید جو ہے وہ آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ خیر، ایک وقفے کی ایک کالر کی طرف چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مجھے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہماری ام المومنہ بی بی عائشہ نے بہت اچھا کام کیا رسول اللہ کے ساتھ، جی پھر اس کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ شہید ہوئی یا کس نے اس کے پر حملہ کر کے مار دیا؟ ہاں، ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کو شہید کیا ہے کسی نے، اور بہت ہی ہاں وہ کس نے شہید کیا جو بھی ہو، میں کسی مذہب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہاں اس سوال کا صرف اتنا سا جواب اگر دیا جائے گا تو پھر اس مذہب کے خلاف جو بھی ہوگا وہ دہشت گرد ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے اور انسانیت کا دشمن ہے، دین کا مخالف ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ تو کیوں شہادت ہوئی، کیسے شہادت ہوئی، کیوں یہ واقعہ پیش آیا، وہ اسی پر میں بات کر رہا تھا کہ ہر حکم کے پیچھے کیا علت کار فرما ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے، وہ معلوم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب یہ شہادتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ تو شہادت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، شہید ہونے کا بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور شہیدوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی شہیدوں کے بڑے مرتبے اور فضائل بیان ہوئے ہیں، اور احادیث طیبہ میں بھی شہیدوں کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان فضائل کے پیش نظر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کو بھی صحیح شہادت ملی اور شرعی طریقے سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے یا کسی ایسی بیماری یا ایسی کیفیت یا ایسی
تکلیف کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شہادت کا رتبہ کی کسی کو ملتا ہے، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک فضیلت اگر کسی کو حاصل ہو تو اس کو اس کے فضائل میں شمار کرنا چاہیے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کو ابلتی ہوئی دیگوں میں گرایا گیا، ان کو جلایا گیا، شہادت کی موت ان کو ہوئی، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ یہ تو فائنل راؤنڈ نہیں ہے، یہاں کوئی ہار جائے، شہید ہو جائے، ظلماً کسی کو قتل کر دیا جائے، من قتل بدون حق، اپنے حق کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے حدیث کی روح سے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو یہ شہادت ہوئی ہے؟ تو بہرحال غلطی تو ہرگز نہیں ہے، تو یقیناً ان کو برے طریقے سے کسی نے حملہ کیا اور شرمگاہ پر حملہ کیا تھا، اور اسی ایک حملے کے نتیجے میں جیسا کہ حضرت شہید اول اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے تیر مار کر برے طریقے سے ان کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر ہے کہ یہاں جان نکلنے میں ہمیں بظاہر کوئی تکلیف نظر آ رہی ہے یا کوئی انتہائی تکلیف دہ طریقہ آزمایا گیا ہے اور بہت برے طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے، تو یہ باتیں ہوئی ہیں تاریخ میں، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے جتنے برگزیدہ لوگ ہیں اور انتہائی جو محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں بھی بہت سخت آئی ہیں، بہت سخت آزمائشیں آئی ہیں، اور سخت آزمائشوں سے دوچار ہونے کا رواج بھی رہا ہے ماضی میں اور ہر دور میں۔ تو امتحان اگر کسی کے اوپر سخت آیا ہے اور آزمائش اگر بہت کڑی لی گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ اصل کسی کی قابلیت، کسی کی قبولیت اور کسی کی مقبولیت، کسی کی فضیلت، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ثابت شدہ ہو تو اس کے اوپر گفتگو کسی اور موقع سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، سیرت حضرت عائشہ کے نام سے ایک کتاب اردو میں لکھی گئی ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے سیرت النبی کے نام سے بھی کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب موجود ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اصلاح نفس کے لیے، اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے تھے، جو راستہ اختیار فرمایا تھا، اور عبدیت ان میں جتنی زیادہ تھی اور بلا چوں و چرا، کسی چوں و چرا کے بغیر، حکمت پوچھے بغیر، آرگومنٹ کیے بغیر بات مان لی، سر جھکا دیا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک گئے اور اس پر عمل کرنے کو سعادت سمجھا، یہ ایک راستہ ہے اصلاح کا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اصلاح کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے اختیار کیے ہیں، خاص طور سے اپنی ذات میں اصلاح کی فکر بہت زیادہ تھی، تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔